کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں تیری کامیابی ہے ورنہ دوزخ ہوگا تیرا ٹھکانہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ابھی رفیق محترم اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ خدا کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں ہوتا، خدا کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی عبادت سے افضل کوئی کام نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت میں رسوا یہ زمانہ ہے، کہ دنیا کی محبت میں رسوا یہ زمانہ ہے، مگر اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، پروگرام کا بالکل اختتام چل رہا ہے۔ فہرست بڑی طویل تھی، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں اپنے اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی، جو الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سے، آپ لوگوں سے اور اس اسٹیج پر رہنے والے تمام علماء کرام سے محبت رکھنے والے ہیں، جن سے آپ بھی اور وہ آپ سے الحمدللہ اپنا تعارف اور اپنی جان پہچان کیے ہوئے ہیں، جن سے میری مراد استاذ العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نائب، جو سابق مبلغ دارالعلوم وقف دیوبند بھی ہے، حضرت والا کو بڑے ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرما کر اپنی دعاؤں سے ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سابق مبلغ دارالعلوم وقف دیوبند۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بہت ساری باتیں آپ سے مولانا اسرائیل صاحب کر گئے ہیں، بہت کام کی باتیں اور بہت ہی حقیقت کی باتیں آپ کو بتائی سنائی، اور اس مجلس کا جیسے مجھے بتایا تھا پہلے حافظ القیوم صاحب نے کہ 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہے، تو 11 بج کر تو لگ بھگ 11 منٹ ہو بھی چکی ہیں، تو 11 تو بج گئے ہیں، اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات تفصیلی بات کرنے کا تو کوئی اب مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا ان سے کہ آپ کا وقت تو جو تھا وہ اس طرح سے پورا ہو گیا، انہوں نے کہا کچھ تبرک کے طور پر، تو تبرک کا مطلب ہوتا تھوڑا سا، جب کہتے ہیں نا کوئی چیز کسی کو تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی تبرک ہے، تو تھوڑا سا دیتے ہیں، اتنا تبرک کا مطلب یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی چیز۔ تو اس لیے کہ ہے تبرک کا مطلب کہ مجھے 2-4 بات ہی کہہ کے اپنی بات ختم کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ ابھی جو مولانا اسرائیل صاحب بیان کر رہے تھے، اور یہ مکاتب کا اور یہ لوگوں میں دین کی شعائیں، دین کے شمعیں بتیاں روشن کرنا، وہ ایک تفصیلی بات تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حافظ القیوم ہو یا کوئی ہو، کوئی ذات سے اپنے تعلق، اپنے ذات کے اعتبار سے خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا، نہ اپنی صلاحیتوں سے کام کر سکتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے آپ، کسی نے ایک مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان بنایا، اس میں بہت اچھے قمقمے فٹ کرائے، بہت اچھی طرح سے نئے انداز سے بجلی روشن کرنے کے لیے فٹنگ کرائی، سب کچھ کمپلیٹ کر لیا، مگر اس میں روشنی آنے کے لیے تو اس میں تو گھر میں تو روشنی بنے گی نہیں، اور جو قمقمے اس میں لگائے گئے ہیں، جو فٹنگ کی گئی، اس میں روشنی ہے نہیں، وہ تو روشنی کا ذریعہ ہے۔ اب اس گھر کو روشن کرنے کے لیے جو اتنا پیسہ لگایا وہ کافی نہیں ہے، تب تک وہ روشن نہیں ہوگا جب تک اس سے 2 تار ایک گرم میں ٹھنڈا لے کر کے اور پاور ہاؤس سے نہ جوڑ دیا جائے۔ اگر پاور ہاؤس سے وہ لائن جڑ گئی
تو بس آپ کا سوئچ آن کرنے کی دیر ہے، مکان روشن ہے۔ اب پاور ہاؤس جتنا مضبوط ہوگا اتنی روشنی آئے گی۔ اگر کسی دو تار آپ نے لگائے، کئی فیس آپ کے یہاں ہیں، تو وہ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی بجلی ٹمٹماتی ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ لائٹ آ تو رہی ہے لیکن ایک فیس میں بہت کمزور ہے۔ اگر ایک فیس میں لائٹ کمزور ہے تو گھر روشن نہیں ہوگا۔ تو جب تک یہ پاور ہاؤس سے صحیح روشنی سپلائی نہیں ہوگی تب تک آپ کا گھر روشن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب کو وہ صلاحیتیں دی تھی کہ نا امیدی ان کے پاس کو نہیں گزرتی تھی۔ وہ جس کام کو کرتے پورے عزم مصمم کے ساتھ میں کرتے، انہیں پورا یقین ہوتا ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہی کامیابی کی ایک دلیل ہوتی ہے، دنیا کا کام ہو یا دین کا، کہ جب تک آدمی اس سے مکمل امید نہیں رکھتا جب تک اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ کسی مسلمان نے کوئی کاروبار کیا ہے، مجھے خوشی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ کہیں یہ اپنے کام میں فیل نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ بیان کی گئی کہ غیر مسلم جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے 100% یہ امید ہوتی ہے میں اس میں کامیاب رہوں گا۔ وہ ناکامی کی سوچتا ہی نہیں، یعنی مثبت پہلو کو سوچتا ہے، منفی پہلو کو نہیں سوچتا۔ وہ پوزیٹیو نظر رکھتا ہے، نیگیٹو نظر نہیں رکھتا۔ اور انسان کی فطرت ہے اور اللہ کی عادت ہے، جو آدمی جس کام کو سوچتا رہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں فائدہ فائدہ فائدہ، اس میں فائدہ ہوگا، فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے جب یہ کسی کام کو کرتا ہے فیل نہ ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں، اس کی وہ فیل چل رہی، وہ فیل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، جیسی سوچ سوچو گے ویسا ہی اس کے اوپر نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی آدمی کو چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ نقصان کا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، فائدے کے ہی سوچو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک معاملہ ہے اور ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب یہی سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں اس میں کامیابی ضرور ہوگی، اور ان کو کوئی اپنے اس ارادے سے ہٹا نہیں سکتا تھا، اتنا مضبوط ارادہ رکھتے تھے وہ۔ تو ایک جگہ کا مسئلہ آیا کہ وہاں ایک آدمی بھیجنا ہے، اب کوئی آدمی ہے نہیں بھیجنے کے لیے، تو مشورہ کیا، 2-4 آدمی تھے اس وقت موجود، مفتی صاحب تھے، مولانا اکبر علی صاحب تھے، میں تھا، مولانا مرتضیٰ صاحب تھے اور 1-2 تھے۔ اب بات یہ آئی کہ وہاں ضرورت ہے اور کس کو بھیجیں، آدمی کوئی ہے نہیں۔ مفتی صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا، ان کو بھیج دو۔ تو سب سے پہلے مولانا اکبر علی صاحب نے کہا حضرت وہ گاؤں دلی کے قریب ہے، وہاں کوئی آدمی پڑھا لکھا جانا چاہیے۔ پڑھا لکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا نام مفتی صاحب نے پیش کیا وہ کچھ خاص جانتا نہیں تھا، خانہ پوری کرنی تھی۔ تو مولانا اکبر صاحب نے کہا کہ اس سے تو جانے سے تو نہ جانا بہتر ہے، کیونکہ کوئی آتا جاتا تو نہیں، یہ کیا بتا رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے ایک بات کہی، اس وقت ایک بڑا سا مکان ہے اور اس میں بڑے کمکمے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس کمکمہ ہے نہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی بتی جلا دیں، مثال کے طور پر موم بتی، تو کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کم سے کم گپ اندھیرا تو نہیں رہے گا۔ ایک مکان بڑا ہے، اس میں گپ اندھیرا ہے، اور اس کو روشن کرنے کے لیے اس طرح سے کہ وہاں کی سب چیزیں آپ کو نظر آ جائیں، کوئی کام کرنا ہو کام کر لیں، کوئی کتاب پڑھنی ہو کتاب پڑھ لیں، جو کام دھندا روشنی میں کرنے کا ہو، اتنی روشنی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی ہے، ہلکی سی روشنی ہے موم بتی کی،
تو آپ نے فرمایا وہ پورا کام نہیں کر رہی ہے لیکن کم سے کم گپ اندھیرا تو نہیں ہے. اس پر سب چپ ہو گئے. اور پھر مفتی صاحب نے کہا فی الحال جو ہمارے پاس ہے اس کو استعمال کرو، اور جب ہمارے پاس کوئی کمکمہ ہوگا تو ہم کمکمہ بھیج دیں گے. اس پر سب خاموش ہو گئے. جب یہاں یہ مسئلہ آیا، وہ تلاش میں رہتے تھے کوئی بھی گاؤں ہو اس میں کہیں مدرسہ نہیں ہے تو مدرسہ قائم کرو. اب مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس کا نام ہے ایک پڑھانے والا ہو اور ایک پڑھنے والا ہو، یہ مدرسہ ہے. اب وہ راستے پہ بیٹھ کر پڑھاتا ہو، مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتا ہو، کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کر پڑھاتا ہو، وہی مدرسہ ہے. در و دیوار کا نام مدرسہ نہیں ہے. دارالعلوم کا بھی مسئلہ یہی تھا، ایک پڑھانے والا تھا ایک پڑھنے والا. دو آدمیوں نے، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، ایک پیڑ کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا، مدرسہ بن گیا. آج وہ مرکز بن گیا. تو مدرسہ نام ہوتا ہے پڑھانے والے کا اور پڑھنے والے کا. مفتی صاحب کا مطلب یہ تھا چاہے مسجد میں جگہ ملے مسجد میں پڑھاؤ، اور کسی کی بیٹھک مل جائے تو اس کی بیٹھک میں پڑھاؤ. ہوا ایسا، بیٹھکوں میں پڑھایا گیا ہے. تو اب کہا کہ ایک آدمی بھیجو یہاں انتظام کرو. اب اس پر جب مسئلہ آیا، اب مسئلہ یہ آیا کہ حافظ قیوم کو بھیج دو. تو اب اس میں یہ بات سامنے آئی، مفتی صاحب کے سامنے بات یہ ہوئی بھی کہ وہ ایک نئی جگہ ہے، وہاں آپ مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے عالم کو بھیجو. تو ایک حافظ قیوم حافظ ہیں، وہ کیا کام کریں گے؟ مگر مفتی صاحب کا وہی نظریہ تھا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں جیسی بھی کوئی چیز ہمارے پاس ہے اس کو اسے لے کر کام شروع کر دو، اور آگے اللہ جانے. اب وہ ارادہ ان کا اس طرح کا تھا کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، ان کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکتا تھا. چنانچہ بھیج دیا. اب ہوتا کیا ہے، بہت واقعات ہیں اس طرح کے. ایک آدمی چلا گیا، بھیج دیا. اب وہ کہا یار بتا مجھے یہاں بھیج دیا، میں کیا کروں؟ یہاں نہ کہ بیٹھنے کی جگہ نہ کوئی جگہ ہے، کیا کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے کا ارادہ تو مستحکم مضبوط ہے، لیکن پڑھانے والے کا ارادہ مضبوط نہیں ہے. اور جب تک دونوں مضبوط ارادے کے نہیں ہوں گے تب تک کامیابی ناممکن ہے. اس کے بہت واقعات ہیں. مجھے بھیجا مفتی صاحب نے، سب سے پہلے میری عمر 20 سال کی تھی. بکھیالی جاؤ، تو بکھیال چھوڑ دیا مجھے. اتنی تو چھوٹی سی مسجد وہاں، اس میں بچے پڑھ نہیں سکتے، 10-20 بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ چھوٹی مسجد. اب بھی شاد و اندر والی مسجد چھوٹی ہے. اس کے بعد میں کوئی وہاں جگہ بیٹھنے کی نہیں، تو کہاں پڑھانا، کوئی جگہ ہے نہیں. تو کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں، کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں. آخر میں ایک مکان 2 منزلہ تھا، اس کے نیچے جگہ، صبح صبح ٹھنڈ وہ اس کا سایہ رہتا تھا، پھر دھوپ ہو جاتی تھی. میں نے کہا جی ایسا مسئلہ ہے، 1-1.5 گھنٹے کے لیے صبح سایہ رہتا ہے اور اس کے بعد میں پھر دھوپ ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب نے کہا 1 گھنٹہ ہی پڑھاؤ اور پھر چھٹی کر دو. اب میں ایسے ہی کرتا، جتنی دیر سایہ رہتا پڑھاتا، پھر چھٹی کرتا. ایک بیٹھک میں رہتا تھا، بس اپنے بیٹھک میں کتاب دیکھتا، لیٹتا، سوتا، کچھ بھی کرتا. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ اب یہاں کام نہیں ہو سکتا، کیسے کریں، کوئی سہولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں کیسے کیا جائے. جیسا مفتی صاحب کہتے رہے ویسے ہوتا. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ 2-2.5 سال میں ایک جگہ پہلے متعین کی گئی، الاٹ کرائی گئی باقاعدہ پردھان سے، اور اس کے بعد میں ایک کمرہ مکمل بنا، 2 کمروں کی دیوار بنی، اور ایک باؤنڈری کی دیوار ہوئی، ایک نل لگا، بن گیا مدرسہ. اسی کا نام مدرسہ ہے. اب اس وقت کے لحاظ سے وہی ایک بہت بڑا مدرسہ تھا. اور جب وہ بن گیا، اب اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کتنی بڑی بلڈنگ ہے وہاں، کتنی بڑی تعلیم ہے. تو وہ کام ایسا چلا. اب یہاں حافظ عبدالقیوم کو جو بھیجا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، جس سے وہ کام لینا چاہے یا جہاں کام لینا چاہے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو مفتی صاحب نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، دنیا کہے وہ غلط ہے. میں نے بھی کچھ باتیں دیکھی ان کو کہہ کر کے اس وقت بھی، تو انہوں نے اس کا مجھے بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں یہی جواب دیا کہ مفتی صاحب سے مشورہ کروں، کیا جو مفتی صاحب کہیں گے وہ کروں. اس کا مطلب یہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن مضبوط جڑ گیا.
انہوں نے کسی کے کہنے پر یہ نہیں کہا کیا کروں یار، جب مفتی صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے کروں کیا کروں، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا جو مفتی صاحب نے کہا وہ ٹھیک کہا، جو وہ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تو اب مضبوط جو ہے کنیکشن جڑ گیا۔ اب جب کنیکشن مضبوط جڑ گیا تو آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو کام تو ہوگا نا، کیونکہ سپلائی تو کہیں اور دوسری جگہ سے ہے۔ ایک آدمی اچھی سمجھ رکھتا ہے، اچھا علم رکھتا ہے، اور وہ اپنے علم سمجھ سے کام کرتا ہے، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ وہ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا، نہ اپنے علم پر اسے اعتماد ہے، مگر جس پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن ہے وہ تو فل پاور ہے، اور اس نے طے کر لیا کہ مجھے ان کے مشورے کے بغیر کچھ کرنا نہیں، تو وہاں تو سارا مال اصلی سپلائی ہوگا، نقلی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ بات ہوگی تو کام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اصل راز ان کے کام کرنے کا اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا، اور ان کو ذاتی طور پر بھی جو کچھ جیسے مولانا اسرائیل صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ سب فائدے کا مسئلہ ہے۔ اس کا ایک ہی راز تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا تعلق مفتی صاحب سے بہت مضبوط تھا، اس لیے یہ ہر معاملے میں کامیاب رہے، فیل نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ کامیابی رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اصل بات ہے تعلق جوڑنے کا۔ تو جب کسی سے کسی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے کی اور یہ ہے غور کرنے کی کہ جب آدمی اپنے ارادے کو مستحکم کر لیتا ہے تو پھر یہ سپلائی واسطہ در واسطہ جڑتے جڑتے، اب ان کا تعلق مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کا تعلق کسی اور بزرگ سے، ان کا کسی اور سے، اور یہ تعلق جڑتا جڑتا اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اصل جو سپلائی ہوتی ہے، اصل جو پاور ہاؤس ہے وہ اللہ ہے۔ وہ توفیقات وہاں سے چلتی ہیں اور ایک کے بعد دوسرے کے ذریعے پھر تیسرے کے ذریعے ہوتے ہوتے وہ آخر تک آتی ہیں۔ تو جو اللہ کی سپلائی ہے اسے کون فیل کرے گا، اور وہ کیسے فیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک اصل چیز ہے۔ اب جب آدمی اپنی کوشش مضبوط رکھتا ہے، اس میں مایوسی کو داخل نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی طرف سے توفیقات دی جاتی ہیں، وہ توفیقات سے پھلتا پھولتا ہے اور اس کا کام بڑھتا ہے، اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن جو ہے، اب سب یوں کہتے ہیں بہت قیمتی چیز ہے، اور ہے، لیکن اس کی قیمتی چیز آپ کو نظر کیا آتی ہے؟ ایک کتاب ہے، جیسے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، اس سے موٹی کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی، اس سے لمبی چوڑی کتابیں مل جائیں گی آپ کو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے لیکن دوسری ایک کتاب ہے، دونوں کی عظمت میں فرق ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی قرآن کا نام لینے سے دل ہل جاتا ہے، یہ عظمت ہی تو ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سب سے بڑی جب قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو سچ جھوٹ کو جاننے کے لیے، سب سے بڑی قسم صرف خدا کی ہے، خدا سے بڑی قسم ہے نہیں۔ اور شریعت کا حکم بھی ہے، قسم اگر مجبور، پہلی بات تو قسم کھانے سے بچو، اگر قسم کھانی ہی پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ جو چیز سب سے بڑی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو قسم کھاؤ تو اللہ کے نام کی کھاؤ۔ مگر اللہ کے نام کی قسم کھلا لو، جھوٹی قسم دنیا کے لوگ بہت سارے کھا لیں، اللہ کی قسم مدن کے کام۔ اور اگر یوں کہہ دو کہ قرآن کی قسم کھا تو ہل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عظمت اللہ کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ عظمت ہمارے دل میں قرآن کی ہے، جبھی تو اس کی قسم کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہل جاتا ہے آدمی کا دل جب کوئی یوں کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے، تو بس اس میں وہ چکرا جاتا ہے۔ اور یوں کہو اللہ کے نام کی قسم کھا لے گا۔ تو یہ عظمت ہے اس میں۔ یہ عظمت کیسے نظر آئی آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی صحبت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پھر اتنی بڑی عظمت آپ کے دل میں کہاں سے آئی؟ اس کی مثال سمجھنے کے لیے میں ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ ایک سکہ سونے کا ہے اور ایک سکہ چاندی کا ہے، دونوں سکے ہیں، رنگ میں فرق ہے، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا رنگ پیلا ہے۔ اب ان میں سب سے زیادہ قیمتی
اور سب سے زیادہ انسان کے لیے لالچ کی مرغوب چیز وہ چاندی کے مقابلے میں سونے کا ہے، لیکن کیا چیز نظر آ رہی ہے اس میں؟ ہے کیا اس میں؟ ایسا ہی وہ سکہ، ایسا ہی وہ سکہ، بس رنگ کا فرق ہے، ایک سفید ایک پیلا، اور کیا ہے اس میں؟ ایک چاندی کا سکہ آپ لے کے جائیں تو اس کے آپ کو کتنے پیسے ملیں گے، اور ایک سونے کا اتنے وزن کا لے کے جاؤ تو اس کے اگر اس کے سینکڑوں میں ہے تو اس کے ہزاروں میں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کیا چیز نظر آئی اس میں؟ اگر کام کا دیکھ لو، کام کے حساب سے، تو وہی کام وہ کرے گا، وہی کام کرے گا۔ چاندی کے سکے کا آپ کوئی زیور بنوا لو، اس کو پہنا جائے گا، سونے کا بنوا لو، وہ پہنا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف سوچ کا ہے۔ ہمارے دل میں سونے کی عظمت زیادہ ہے، اور یہ کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے ڈالی۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ پیدا کر دی کہ سونا چاندی سے قیمتی ہوتا ہے، ساری دنیا کی وہ سوچ بن گئی۔ اب اسی سوچ کے حساب سے مسئلہ ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی سوچ کے حساب سے زیادہ عظمت ہمارے دل میں ڈال دی، اور دوسری کتابوں کی وہ عظمت نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کی عظمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ سب کس چیز کو مقبول بنانا یا مردود کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما توفیقی الا باللہ، کوئی کام بھی بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ذہنوں میں بات کو ڈالتا ہے، تو اللہ نے اس قرآن کی عظمت کو بڑھا کر دلوں میں ڈالا۔ اب کیا ہے اس قرآن میں اللہ نے اس کے کمال اور اس کے وزنی اور اس کے دل کھینچنے کے لیے ایک چیز پیدا کر دی، وہ ہے جاذبیت، کھینچاؤ، جسے ہم کہتے ہیں مقناطیس، وہ لوہے کو کھینچ لیتی ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتا ہے، مگر کب؟ قرآن تو ابو جہل نے بھی سنی، قرآن تو صحابہ نے بھی سنی، اور یہ بھی نہیں کہ بے وقتی کے ساتھ میں سنی۔ جب نبی علیہ السلام رات میں قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل، ایک اخنس تھے، ایک اور تھے، 3 آدمی تھے، یہ دشمن تھے اسلام کے، قرآن کے بھی دشمن تھے، نبی علیہ السلام کے بھی دشمن تھے۔ اور رات کو جب سب سو جاتے تھے اور نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے نماز میں کھڑے ہو کر، یہ تینوں آدمی الگ الگ چھپ کر آتے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو نہیں پتہ تھا، ہر ایک سوچتا بس مجھے ہی پتا، میرا اور کسی کو نہیں پتا۔ وہ جاتے اور کان لگا کر حضور سے قرآن پاک سنتے، اور جب ایک دن گئے اور سن کر چلے واپس تو تینوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تو کہاں گیا تھا بھائی؟ تو کہاں گیا تھا؟ تو دیکھ لیا ایک دوسرے نے، آپس میں کہنے لگے بھائی یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے، دن میں تو ہم اس قرآن کو کہتے ہیں یہ غلط کتاب ہے، نبی کا انکار کرتے ہیں یہ آدمی غلط ہے، اور رات کے اندھیری میں ہم اس کی طرف کھنچ کر یہاں آتے ہیں۔ تو انہوں نے طے کیا بھائی یہ غلط بات ہے، کل سے ہم ایسا نہیں کریں گے، اب نہیں ہم سنیں گے۔ اپنے دشمن کی بات کیوں سنیں؟ جس کتاب کو ہم دن میں برا کہتے ہیں رات کو کیوں سنیں؟ تینوں نے طے کر لیا ٹھیک ہے اب کل سے نہیں آئیں گے۔ اب جب کل کی رات آئی تو تینوں کے دل میں ایک بات آئی کہ کل تو عہد ہو ہی گیا تھا، آج تو کوئی جائے گا نہیں، وہ میرے 2 ساتھی وہ تو جائیں گے نہیں، اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو انہیں کیا پتہ چلے گا۔ اس نے یہ سوچا، دوسرے نے بھی یہ سوچا، تیسرے نے بھی یہی سوچا، اور یہ سوچ کر کہ آج تو دوسرا کوئی جانے کا نہیں، میں ہی جا رہا ہوں، پھر تینوں چلے گئے۔ پھر تیسرے دن کا بھی یہی واقعہ ہوا۔ تو سنتے تو تھے وہ، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے، محبت ان میں نہیں تھی۔ حقانیت کا تو پتہ تھا کہ قرآن حق ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نبی برحق ہیں، اس لیے وہ سنتے تھے کہ آپ کا کلام صحیح ہے۔ تو مگر اس سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ نبی علیہ السلام سے محبت پیار، نہ قرآن سے پیار، اس کی جو اصل چیز تھی اس سے واقف تھے۔ تو قرآن نے نہیں کھینچا ان کو، اور جس کے دل میں نفرت نہیں ہے محبت ہے، اس نے اگر ایک دفعہ سن لیا تو کھینچ لیا، مگر جب ہی تو کھینچے گی اس کے قریب جائے گا۔ اب ایک آدمی آیا باہر دور سے مکے میں، بہت سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، بڑا آدمی تھا،
تو مکے کے لوگوں نے آتے ہی سمجھانا شروع کیا، ایک آدمی یہاں ایسا ہے جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، وہ ایسا جادو منتر پڑتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، جب جاتا تو روئی رکھتا جس سے کوئی بات سننے میں نہ آئے۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے کانوں میں روئی ہے۔ ایک دن اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں کوئی پاگل تو ہوں نہیں، کم سمجھ نہیں ہوں، کوئی زبردستی کھینچ لگا مجھے، ارے کہنے دو، اب آج تو میں سنوں گا ہی کیا پڑھتا ہے وہ۔ بس روئی نکال دی۔ روئی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف جھک گیا، اور جب گیا سنا کلام آپ کا، بس دل کھنچ گیا بھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے فوراً اپنی پیشکش کر دی سامنے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن میں ایک کشش ہے، ایک کھنچاؤ ہے، جو اس کی طرف جاتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے اور اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور جو قرآن کا بن گیا، جس نے قرآن کو اپنا بنا لیا، قرآن ہے اللہ کا کلام، تو وہ سمجھو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اور وہ اللہ کا ہو گیا تو اسے کمی کس بات کی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے، جیسے آپ ساری دھاتوں میں بغیر کچھ سمجھے سونے کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، ایسے ہی سارے دینوں میں، ساری کتابوں میں، سارے کلام میں قرآن سب سے قیمتی کلام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے بول ہیں جو اللہ نے بولے، وہ اللہ کے یہ بول ہیں، اس کا نام قرآن ہے۔ تو اس کے اندر یہ کھنچاؤ ہے، کشش ہے، یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اگر کسی کو نازلہ قرآن بھی پڑھنا نصیب ہو جائے اور حافظ ہو جائے تو کیا کہنے، تو سمجھو اللہ نے جو سب سے دنیا میں قیمتی چیز ہے وہ اس کو دے دی، اور جس کے پاس سب سے قیمتی سکہ آ گیا تو وہ تو بے فکر ہے، اپنے سکے کو جہاں چاہے گا وہاں بنا لے گا، اس کو وہ بے فکر ہوتا ہے، اور وہی اس کی جو قیمت ہے وہ اللہ سے اس کے عرض معروضات ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آئی، اللہ کے سامنے قرآن پڑھا اور اللہ سے مانگا، اللہ وہی بس اس کی بات پوری کر دیتا ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن سے نہیں ملتی یا قرآن میں نہیں ہے؟ ایک آدمی نے قسم کھائی، اور قسم بھی بہت خطرناک کھائی۔ اس نے کہا اپنے بیٹی کی شادی میں دنیا کی ہر چیز دوں گا۔ اتنا پیار تھا، سب کو ہوتا ہی ہے اپنے بچے سے پیار، اور اپنی حیثیت کے مطابق سبھی خدمت کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر میں ساری چیز نہ دے سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب کہہ تو گیا، اب مسئلے پوچھتا پھرا ہے۔ لوگوں نے کہا تیری بیوی کو طلاق آئی جائے، بس آئی گئی، اس لیے ساری دنیا کی چیز تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیا کر دے گا؟ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل، اور جو ہے کتنی چیزیں ہیں، ساری چیز کون دے لگا؟ اب وہ فکر مند ہوا، بھائی میری تو بیوی گئی۔ اب اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، جس مفتی کے پاس جائے وہی کہہ رہا بھائی تو ساری چیز دے نہیں سکتا، تیری بیوی کو طلاق آئی پڑی ہے۔ اب ایک صاحب کے پاس گیا، وہ ایسا مسئلہ، اس نے کہا بے فکر ہو، میں تجھے مسئلہ بتا دوں گا تیرا، تیری بیوی کو بھی طلاق نہیں آنے گی، تیرا کام، تیری قسم بھی نہیں ٹوٹنے گی۔ اب اسے تسلی ہوئی۔ اب بعد میں اس نے کہا کہ جب تو اپنی لڑکی کی شادی کرے گا، اسے رخصت کرے گا، جو دینا تجھے وہ دے گا اپنے حیثیت کے مطابق، ایک قرآن پاک کا نسخہ اپنی بیٹی کو دے دینا، بس تیری قسم پوری ہو جائے گی، قسم نہیں ٹوٹے گی، طلاق بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز قرآن میں ہے۔ جس نے ریل بنائی اس نے بھی قرآن سے ہی سبق سیکھا، سائنس نے جو کام کیے سب قرآن سے سیکھے، اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے کرتا، لیکن اب وقت تفصیل کا تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ جو جتنی کہہ دی یہ بھی زیادہ ہی بات وقت ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تو قرآن دے دینا، ایک قرآن کا نسخہ، تیری قسم نہیں ٹوٹے گی، اور قرآن دینے کا مطلب یہ تو نے دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کو دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر قرآن پڑھا دیا تو یوں سمجھو دنیا کی ساری چیزیں باپ نے اولاد کو دے دی، اور اگر قرآن نہیں پڑھایا تو سمجھو دنیا کی ساری قیمتوں، ساری قیمتی چیزوں سے اپنی اولاد کو محروم کر دیا۔ اور اپنی اولاد کو محروم کرنا
یہ ان اولاد کے اوپر ظلم ہے۔ اور اولاد پھر یوں کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے فلاں چیز نہیں دی، فلاں نہیں دی، مجھے پڑھایا نہیں، یہ نہیں کیا۔ اب بعد میں جب جوان ہوتا ہے بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، تو پھر اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ساری نعمتیں اس میں موجود ہیں۔ جس نے کسی بچے کو قرآن سکھا دیا اور پڑھا دیا، سمجھو دنیا کی ساری قیمتی چیزیں دے دی۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھایا، کل قیامت میں وہ یوں نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ نہیں دیا میرے ماں باپ نے، اس لیے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں نے قرآن پڑھایا اور قرآن میں ساری چیزیں ہیں، جب میں نے قرآن پڑھا دیا تو میں نے ساری نعمتیں تجھے دے دی۔ اور یہ بات ماننی پڑے گی، اور یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس بات کو۔ تو قرآن اتنی عجیب چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی لازمی ہے زندگی کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو اور کچھ بھی کرے، مگر اس کا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی قرآن سے ناواقف نہ رہے، تو وہ کل قیامت میں بھی سرخرو ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور وہ بچہ اس کی مغفرت کرائے گا۔ اور اگر اپنے بچے کو اس قرآن کے علم سے جو ہے محروم رکھا تو دنیا میں بھی پچھتائے گا، آخرت میں پچھتائے گا، اور کل قیامت میں وہ بچہ اس کے مد مقابل کھڑا ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ اس بچے کا ہاتھ ہوگا، اس کے ماں باپ کا گریبان ہوگا، اور وہ سوال کرے گا میرے ساتھ میں ظلم کیا، مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اگر قرآن نہیں سکھایا، چاہے اسے دنیا کا علم کتنا بھی سکھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، کچھ بھی بنایا، لیکن وہ یوں کہے گا اللہ کے ہاں اس میرے ماں باپ نے مجھے دین سے، علم سے محروم رکھا، اور اس کو وہ علم نہیں شمار کرے گا جو اسے اتنا بڑا ڈاکٹر بنایا، سب کچھ بنایا، وہ سب رد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی وہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ وہ سکہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، وہاں اور یہاں چلنے والا جو سکہ ہے علم کے اعتبار سے وہ صرف قرآن ہے، کہ قرآن کا سکہ یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا، باقی کوئی سکے بھی وہ چاہے وہ ایس پی بن جائے، ڈی ایم بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ سارے سکے دین کے یہی چلیں گے، علم کے، یہ آخرت میں چلنے والے نہیں ہیں۔ سانس نکلتے ہی یہ سکے جواب دے دیں گے، نہ یہ موت کے وقت کام آئیں گے، نہ یہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ کہیں کام آئیں گے۔ صرف کام آئے گا تو قرآن کا نسخہ کام آئے گا، قرآن کا علم جو ہے وہ کام آئے گا، مرتے وقت بھی سامنے کھڑا ہوگا، اور قبر میں بھی سامنے ہوگا، حشر میں بھی سامنے ہوگا، جہاں بھی کوئی مسئلہ آئے گا تکلیف پریشانی کا، قرآن کہے گا اللہ سے یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو میں عذاب نہیں دے دوں گا، میری سفارش ماننی پڑے گی اللہ، نہیں تو مجھے بس فنا کر دے، مٹا دے قرآن سے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کا مٹنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے اللہ اپنے قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، کسی کی سفارش کو رد کر دے لیکن قرآن کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن جو ہے ایسا سکہ ہے جو دنیا میں بھی چلنے والا ہے، اور یہ سکہ جب آدمی مر جاتا ہے قبر میں تنے تنا رہتا ہے، کچھ دولت کوئی سکہ اس کے پاس نہیں رہتا، یہ قرآن کا سکہ قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ہر موقع پر اس کا ساتھ رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سے یہ لازمی ایک چیز ہے، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اور جس نے قرآن پڑھانے میں مدد تعاون کیا، وہ سمجھو دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس نے حاصل کی، اور سب سے اچھا عمدہ کام کیا، جس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اللہ نے کہا ہے، اس قرآن پاک سے قیمتی کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا کلام ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو اور کوشش کرو اور محنت کرو، اور کام میں محنت کرتے رہو کہ اللہ اس قرآن کے سکے کو ہمارے عام کر دے، اور سب کے دلوں میں اس کو جما دے، اور اس کی عظمت کو بٹھا دے، اور اس سکے کو حاصل کرنے کے لیے ہم دل و جان کی بازی لگا دیں، اور سارے کام کو پیچھے ہٹا کر پہلے اس سکے کو اپنے اولاد کو دیں، اور ان کے دل کے اندر اس کی ٹھپا لگائیں، اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب، خدا پاک عمل کرنے کی اور اس سلسلے میں جد و جہد کرنے کی اور ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا تو یہ اتنی کافی ہے، ویسے چلو رسمی طور پر دو چار بات کہہ لو۔